بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو طرح کی حجاب ہیں، ایک حجاب تاریکی کا ہے، ظلمات کا ہے، اندھیروں کا ہے۔ یہ بھی حجاب ہے۔ دنیا کی محبت، دنیا کی چیزیں، مال، دولت، اولاد، یہ دنیاوی حجاب ہے، یہ ظلمات ہیں۔ انسان اس حجاب میں پھنسا ہوا ہے، اسے نظر نہیں آتا، وہ آگے نہیں بڑھ پاتا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو یہ حجاب روک دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو لوگ اپنے آپ کو اس سے نکال دیتے ہیں، بلند کر دیتے ہیں، ان کے لیے دوسرا حجاب ہے، اور وہ حجاب نور کا حجاب ہے۔ خود مقام پر پہنچ کر بھی انسان حجاب کا شکار رہتا ہے۔ ایسے ایسے مقام کہ جہاں پر انسان یہ سوچے کہ ملائکہ تک پہنچوں، لیکن ملائکہ کے ساتھ بیٹھنا بھی وہ آسان نہیں ہے۔ ملائکہ کی صحبت ملائکہ کو بھی آسان نہیں ہے۔ جسے نصیب ہو وہ اس لذت کو کہاں ترک کرے گا، مگر یہ خود بھی حجاب بن جاتا ہے۔ لقاء اللہ، خدا سے ملاقات آسان نہیں ہے۔ جتنا بہرحال ٹوٹا پھوٹا مطالعہ کیا، وہاں یہی نظر آیا کہ انسان ہر لمحے میں گھرا ہوا ہے۔ ایک جگہ سے نکلتا ہے تو دوسری جگہ پھنستا ہے، وہاں سے نکلتا ہے تو تیسری جگہ پھنستا ہے۔ آزادی وجود سے نکل کر اس کی طرف، کمال یہی ہے۔ یہ آزادی نہیں ہے جسے دنیا تعریف کر رہی ہے۔ دنیا کی لینگویج میں، ڈکشنری میں آزادی کچھ اور ہے۔ اسلام کی ڈکشنری آزادی اسے کہتی ہے کہ انسان دنیا کے زنجیروں کو توڑ کر خدا کی طرف بڑھ جائے۔ یہ ہے آزادی۔ میں آزاد ہوں، میں اس آزادی کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا۔ خوب یہ حجابات انسان کی زندگی میں رہتے ہیں، انسان کو روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں، اور یہ اسے اس مقصد تک پہنچنے نہیں دیتے جس کے لیے وہ خلق کیا ہے۔ انسان کہنے کو بعض اوقات ظاہری طور پر اچھے کام کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، کاموں کو انجام دے رہا ہے، لیکن یہی کام اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ کہتے ہیں کہ جی میں، اللہ نے مجھے توفیق دی ایک کمیونٹی کے لیے، ایک سوسائٹی کے لیے، ایک آرگنائزیشن، لیکن بعض اوقات وہی چیز حجاب بن جاتی ہے۔ وہ پھر آپ کہہ تو رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، میں ایسا کر رہا ہوں، میں ویسا کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، وہ میں پھر آ کر انسان کو روک دیتی ہے۔ اور پھر انسان جب دیکھتا ہے کہ کوئی اس کے مخالف کر رہا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے خلاف کر رہا ہے۔ خوب یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں ہماری زندگی کے اندر، ہم اس کو دیکھیں۔ یہی چیز انسان کو آہستہ آہستہ اتنا اندر سے گھیر لیتی ہے کہ انسان پھر آہستہ آہستہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ جہاں ولی کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ قلب سخت ہو جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے ان پر مہریں لگا دی ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ یہ باطن نرم رہے، ٹوٹتا رہے، شکستہ رہے، کیونکہ شکستگی باطن میں ضروری ہے۔ انسان ساری زندگی گھمنڈ میں رہے، میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں، میری بات سننی ہے، میری بات کے سامنے کوئی اونچی آواز بلند نہ کرے، گھر میں کوئی میرے آگے اونچا نہ بولے، اولاد کچھ نہ کہے، کوئی مجھے مشورہ نہ دے۔ یہ انسان تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جو کسی کی بات کو نہ سنے، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ خود اس کی خود پسندی ہے۔ یہی انسان کو گرا دیتی ہے۔ انسان کہاں خدا تک پہنچے گا؟ نماز حجاب بن گئی۔ پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، پہلی صف میں ایک دن دیر ہو گئی، صف میں نہیں پہنچ پایا، پیچھے صف میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا آج لوگ کیا کہیں گے، میں پہلی صف میں نہیں پڑھ رہا تھا، تو یہ نماز اللہ کے لیے تو نہیں تھی،
یہ تو لوگوں کے لیے تھی. پھر وہ یعنی اتنا آدمی، لوگ یہ کیسے خوبی، پھنسا ہو، گرفتار، چھوڑ نہیں رہا اندر سے نفس، موقع نہیں دے رہا کہ یہ ذرا سا سفر کر پائے. شیطان یقیناً عدو مبین ہے، سخت ترین دشمن ہے، مگر اس کا کام وسوسے کرنا ہے، وہ وسوسے کرتا ہے. اگر آپ اس کی بات میں آ گئے تو آپ چلتے رہیں گے، لیکن آپ نے ذرا اس کو جھٹک دیا وہ گر جائے گا، پھر آئے گا. چھوڑتا وہ بھی نہیں ہے، چھوڑتا بالکل بھی نہیں ہے، آخر وقت تک نہیں چھوڑتا انسان کو. جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت انسان کو شدید پیاس لگتی ہے. میرے روایات کہتی ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے اسے پیاس، اس وقت وہ پانی لے کے آتا ہے. کہا ابھی بھی وقت ہے، انکار کر دو میں تمہیں پانی دوں گا. سوچیں کتنا انسان بدبخت ہو کہ ساری زندگی خدا کو مانے اور آخری وقت میں انکار کر جائے. وہ چھوڑتا بالکل نہیں ہے. یہ مت سوچیں کہ شیطان نے، نہیں، شیطان وہ آباء و اجداد سے واقف ہے ہمارے، کتنی اس کی لمبی زندگی ہے، کس کس کو نہیں پہچانتا. وہ میرے پردادا کو جانتا ہے، دادا کو جانتا ہے، یہ بھی جانتا ہے کہ ان میں مشکلات کیا تھیں، ان کے اندر کیا تھا. وہی جین اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے، واقف ہے وہ. لیکن پھر بھی اپنی پوری اسٹریٹجی کے باوجود وسوسے کرتا ہے. میں خود کتنا، آپ ہر وقت ہر کام میں آپ شیطان کو بلیم نہیں کر سکتے. شیطان کو روزہ قیامت بولیں گے بولو میں نے تو وسوسے کیے تھے، خدا آ گیا تھا. یہ شیخ مفید کی زندگی کا واقعہ، ان کے شاگرد نے خواب میں شیطان کو دیکھا. شیطان کے ہاتھ میں مختلف چینیں تھیں، کوئی پتلی تھیں، کوئی باریک تھیں، کوئی ہاربر کی طرح، وہ جو شپ کو روکنے کے لیے بندرگاہ میں ڈالی جاتی ہے کتنی بڑی چین ہوتی، وہ تھی. تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ یہ کہا کہ جس طرح کا ایمان ہوتا ہے اس طرح کی میرے پاس زنجیریں ہیں، ہر کسی کے حساب سے الگ الگ. کہا یہ اتنی سب سے بڑی یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ تمہارے استاد کے لیے. شیخ مفید کہا تمہارے استاد کے لیے، لیکن وہ بھی اس نے توڑ دی. اور کہا میرے لیے کیا ہے؟ کہا تمہارے جیسے کو زنجیر کی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی آ جاتے ہو. کچھ لوگ ہیں ہوا چلتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، جو ذرا سا گزرا سب گزر گئے. اتنا ہلکا ہے بعض اوقات انسان، سے کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر. انسان کنٹرول نہیں ہے. تھوڑی چیز، چھوٹی سی چیز کے لیے نہیں روکے گا، بڑی چیز کے لیے نہیں روک سکتا. چھوٹی سی خواہش پر کنٹرول کیا، بڑی خواہش کو روک پاؤ گے. اس لیے روایات کہتی ہیں کہ کسی گناہ کو چھوٹا گناہ مت سمجھو، یہی گناہ جہنم میں لے جائے گا. اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھو، یہی نیکی نجات دے دے گی. اب وہ جب یہ خواب سے بیدار ہوا تو استاد کی خدمت میں گیا. کہا استاد میں نے ایسے خواب دیکھا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا صحیح کہا. کہا اس نے زنجیر ڈالی تھی میں نے توڑ دی. کہا ہوا کیا؟ کہا کچھ دن سے فاقہ تھا، گھر میں کچھ تھا نہیں، میرے پاس کچھ وجوہات شرعی پڑے ہوئے تھے، یعنی خمس کے ویسے امام کمال. میں نے سوچا کہ کچھ نہیں ہے تو میں اس میں سے قرض لے لوں، جب آئیں گے اس میں ڈال دوں گا پیسوں میں. اور میں یہ لے کر بازار کی طرف پہنچا. جیسے ہی دکان تک پہنچا تو خیال آیا کہ اگر تم ابھی مر جاؤ تو پھر کس کو پتا تم نے قرض لیا تھا. حرام نہیں، ہاں کوئی حرام نہیں ہے، جتنے مقام بلند اتنا امتحان. کہا میں واپس آ گیا. جانے مطلب اس لیے اس کا کام وسوسے کرتا ہے، انگیج کرتا ہے. ایک عالم دین سے شیطان سامنے آ گیا. شیطان نے کہا چھوڑ دو، میرے پیچھے کیوں آئے ہو؟ کہا نہیں مجھے بحث کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے. عالم دین نے کہا کہ تم جیت نہیں سکتے مجھ سے.
کہا نہیں، پھر بھی مجھے بحث کرنی ہے. بحث کی، گفتگو کرتے رہے، بحث کرتے رہے، دلیل دلیل دلیل. آخرکار شیطان ہار گیا. عالم دین نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم ہار جاؤ گے. کہا مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا، مگر میں یہ آپ کا وقت ضائع کرنا چاہتا تھا. کتنا ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، کتنا وقت ضائع ہو رہا ہے. کتنی چیزیں ہم کرتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے غلط کیا تھا، اصل میں وقت ضائع ہو گیا، فرصت گئی. مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ. امام ارشاد فرماتے ہیں فرصتیں بادل کی طرح ہیں. بادل گزر گیا، فرصتیں بھی گزر گئی، پھر نہیں آئے گا. پھر موقع انسان کو نہیں ملتا پلٹنے کا. اور جتنا انسان ڈائیورٹ ہوتا جاتا ہے، جتنا شروع میں تھوڑا سا ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا، پھر تھوڑا سا، اور پھر اتنی دور ہو جاتا ہے کہ خود اس کو پلٹتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. خدا کی طرف سے کوئی مشکل نہیں. خدا تو اتنا رحمان ہے، وہ کہتا ہے تم کبھی بھی پلٹ آؤ. خدا نے کہیں نہیں کہا. خدا قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین. توابین کے معنی کیا ہیں؟ پلٹنے والا. توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں. خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابھی پلٹو، اتنے دیر میں پلٹو. 100 کلومیٹر کے بعد جو پلٹے وہ بھی واپس منزل کی طرف ہے. 1000 کلومیٹر دور جا کے بھی جو پلٹے وہ بھی منزل کی طرف ہے. خدا کہتا ہے کہ پلٹ آؤ.